بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ نہ کہتے یا معشر الانصار یا معشر المہاجرین، اے انصاریو اور اے مہاجرو، یہ نیا نام تھا، مسلم نام رکھتے صرف. لہذا ثابت یہ ہوا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام یا اہل الکتاب یا اہل الانجیل یہ کہہ کر پکارا ہے. لہذا ایسا نام جو کتاب و سنت کی طرف یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب ہو، اس نام کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. ہاں، اگر یہ نام اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی شخصیت کی طرف منسوب ہے یا کسی ادارے کی طرف یا کسی شہر کی طرف منسوب ہے تو یہ نام غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، 48 سیکنڈ کی اس گفتگو میں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان زیدی صاحب نے تحقیق و ریسرچ کے نادر نمونے پیش کیے ہیں. ان پر غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ عام طور پر لوگ سوچ کر بولتے ہیں، لیکن شیخ موصوف بول کر بھی نہیں سوچتے. موصوف کی تحقیق کا پہلا نمونہ، محترم سامعین، قرآن کریم میں یا اہل الکتاب کا لفظ 12 دفعہ آیا ہے، جہاں یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے. لیکن 31 مارچ سن 2009 میں طالب زیدی صاحب نے یہ تحقیق پیش کی کہ یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو پکارا ہے. عربی تفاسیر کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا تو زیدی صاحب کے بس کا روگ نہیں. اس تقریر سے پہلے وہ کم از کم کسی اردو ترجمہ یا تفسیر کو پڑھ لیتے تو شاید اس انکشاف کا بوجھ اپنے سر پر نہ لاتے. چلیں ہم ان کو تفسیر پڑھا دیتے ہیں. محترم سامعین، زیدی صاحب کے فرقے کی یہ تفسیر احسن البیان آپ کے سامنے ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. محترم سامعین، آیت کے آخری جملے کے ترجمے پر آپ غور کریں کہ اگر وہ اہل کتاب منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں. پس اس سے واضح ہو گیا کہ جو اہل کتاب یہاں مخاطب ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ان سے علیحدہ امت ہے. شیخ طالب زیدی صاحب، کیا آپ اپنی نئی تحقیق کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں ہمیں سمجھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہاں یا اہل الکتاب سے مراد مسلمان کیسے ہیں؟ شیخ زیدی صاحب، کیا یہاں یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہو، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں؟ حالانکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم سے مراد مسلمان ہیں اور تم سے مراد اہل کتاب ہیں. طالب زیدی صاحب کو چیلنجوں اور مناظروں کا بڑا شوق رہتا ہے، لہذا میں ان کے اس ذوق کی تسکین کے لیے ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میدان میں آئیں اور اپنی 2009 کی تحقیق کے مطابق ثابت کریں کہ قرآن کریم میں 12 مقامات پر یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. طالب زیدی صاحب، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں
تیری رہبری کا سوال ہے۔ محترم سامعین، یہ آپ کے سامنے احسن البیان ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 65 ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو؟ یہاں یا اہل الکتاب کا مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے تھے۔ مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں جھگڑتے تھے، تو پھر یہاں یا اہل الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں یا مسلمان؟ نمبر 2، اس آیت میں وضاحت ہے کہ یا اہل الکتاب کا مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے تورات و انجیل بھیجی گئی، اور مسلمان تو قرآن والے ہیں، تورات و انجیل والے تو نہیں۔ پھر یہاں یا اہل الکتاب کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں یا مسلمان؟ نمبر 3، طالب زیدی صاحب کا کاش کہ سورۃ آل عمران کی اس آیت کی اردو تفسیر ہی پڑھ لیتے تو اپنی 2009 کی ریسرچ نشر کرنے کی جرات نہ کرتے۔ تفسیر ملاحظہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے۔ محترم سامعین، یہ آپ ہی کہ فرقے کی تفسیر ہے، لیکن تفسیر تو وہ پڑھے جسے اربوں کی زکاتیں جمع کرنے سے فرصت ہو، اور مطالعہ تو وہ کرے جسے چیلنج بازی سے فرصت ہو۔ شیخ طالب زیدی صاحب دوسروں کو مناظروں کے چیلنج کرنے سے پہلے یہ تو ثابت کریں کہ آپ مناظرہ کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، لہذا میدان میں آئے اور اپنی تحقیق کے مطابق اس آیت کی تفسیر سے ثابت کریں کہ یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، وہ بزد ہے میں ان کو سویرا کہوں۔ ظلمت شب ہے پھیلی ہوئی چار سو، وہ بزد ہے میں ان کو سویرا کہوں۔ رہنمائی کا پرچم لیے ہاتھ میں جو چندے بٹورے میں ان کو کیا کہوں۔ خوف کھا کر اپنا رہبر کہوں یا بے خوف ہو کر ان کو لٹیرا کہوں۔ محترم سامعین، اسی احسن البیان میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 70، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں یا اہل الکتاب کہہ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو دانستہ کفر کرنے والے تھے۔ معاذ اللہ، مسلمان تو دانستہ کفر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ طالب زیدی کی 2009 والی تحقیق کو تسلیم کر لیں کہ یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو پکارا گیا ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اس وقت کے مسلمان دانستہ کفر کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سمجھدار لوگ سوچ کر بولتے ہیں، لیکن طالب زیدی صاحب بول کر بھی نہیں سوچتے۔ طالب الرحمان زیدی صاحب، آپ ایگریکلچر ریسرچ سکالر ہیں، جدید کاشتکاری، نئے بیج اور پیوندکاری پر اپنی تحقیقات پیش کریں، چونکہ یہ آپ کا شعبہ ہے، اور اس شعبے میں ہم آپ کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں۔
لیکن اللہ کے واسطے قرآن کریم کو اپنی ریسرچ کا تختہ مشق نہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ کا شعبہ نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو اصرار ہے کہ آپ اس شعبے میں ریسرچ کے اہل ہیں تو پھر میدان میں آئے اور اپنی تحقیقات کے مطابق اس آیت کی تفسیر سے ثابت کرے کہ یہاں یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو پکارا گیا ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں گے تو میں خانی وال میں آپ کے پنڈ میں آپ کو 1 ایکڑ زمین خرید کر دوں گا، جس پر آپ شیٹ لگا کر آپ بے موسمی سبزیاں کاشت کیا کریں اور لاکھوں روپے کی حلال آمدنی کمائیں اور اربوں کی زکوٰۃ پر انحصار نہ کریں۔ مسجد کے نمازیوں کی افطاری انہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کرایا کریں، اور آپ کی کوٹھی بقول شاعر، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اداؤں پہ اپنی جو اترا رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اداؤں پہ اپنی جو اترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو پٹرول کی بو ان سے آ رہی ہے۔ محترم سامعین، یہ آپ کے سامنے احسن البیان موجود ہے، اس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو ختم کر رہے ہو، وہ کیوں حق کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں یا اہل الکتاب کہہ کر ان لوگوں کو پکارا گیا ہے جو حق و باطل میں ختم کرتے ہیں اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ محترم سامعین، طالب زیدی صاحب کے فرقے کا مصنف لکھتا ہے، اس میں یہودیوں کے 2 بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ طالب زیدی صاحب کاش 2009 میں یا اہل الکتاب کی خانہ ساز تحقیق ایشو کرنے سے پہلے کم از کم اس اردو تفسیر کی یہ 2 سطریں پڑھ لی ہوتی تو یہ کہنے کی جرات نہ کرتے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا ہے۔ شیخ طالب الرحمان زیدی صاحب، میں نے قرآن کریم کی 4 آیتیں پیش کی اور ثابت کیا یا اہل الکتاب کہہ کر یہود و نصارہ کو پکارا گیا ہے اور مسلمانوں کو یا اہل الکتاب کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ اب تمہارے سامنے 2 ہی آپشن ہیں، قرآن کریم کی ان آیات سے اپنا موقف ثابت کرو کہ ان آیات میں یا اہل الکتاب کہہ کر مسلمانوں کو پکارا ہے۔ آپشن نمبر 2، 1 ماہ کے اندر اپنی توبہ کا اعلان کرو کہ تم نے جو تحقیق پیش کی تھی وہ غلط تھی اور تم اس کے اہل نہیں تھے، ورنہ تمہارے سامعین و مداحین یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تم اور تمہارے ہم نوا رہبر کچھ اور چیز ہو۔ بقول شاعر، تجھے ہر موڑ پر ایک رہزن سے بچنا ہے کہ میں ہر موڑ پر ایک راہبر کو چھوڑ آیا ہوں۔ ایگریکلچر پروفیسر طالب زیدی صاحب کے سامعین و مداحین، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی ہے، آپ خود قرآن کریم کھولیں اور تفسیر پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ طالب الرحمان کی تحقیق قرآن کے مفہوم کے موافق ہے یا مخالف۔ طالب زیدی صاحب کے سامعین و مداحین، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ تم زیدی صاحب کے اندھے مقلد ہو یا نہیں، چونکہ تم نے اس کی اس غلط تحقیق کو قبول کر لیا اور قرآن کریم کو کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ افسوس ان لامذہب لیڈروں نے تمہیں ائمہ 4 کی تقلید سے ہٹا کر تمہیں اپنا اندھا مقلد بنایا
اور تم ان کے اندھے مقلد بن گئے۔ اب تم جن مولوی نما چہروں کی تقلید کر رہے ہو، ان کے علم اور ان کی تحقیق کا معیار کیا ہے وہ تم نے دیکھ لیا۔ کیا اب تم ان کے پیچھے چلو گے؟ کیا اب بھی تم ان کی سیڑھیاں سنو گے؟ کیا اب بھی ان کے اجتماعات میں شرکت کرو گے؟ کیا اب بھی ان کے پیچھے جمعے پڑھو گے؟ کیا اندھا ڈرائیور تمہیں منزل تک پہنچائے گا یا تمہیں کھڈے میں گرائے گا؟ راولپنڈی کے نمازی خصوصاً اپنا احتساب کریں۔ اس صورتحال سے واضح ہو جائے کہ جو متعصب لامذہب تحقیق کے نام پر ان کی انتی تقلید کریں گے، ان کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں، بینا کی شکایت کرتے ہیں۔ اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، اندھوں کو ہدایت کیسے ملے، اندھوں کو پکڑ کر چلتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں، بینوں سے عداوت رکھتے ہیں، بینا کی شکایت کرتے ہیں۔ جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ نفس پرستش کرتے ہیں، جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ شخص پرستش کرتے ہیں، تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں، تقلید وہ خود بھی کرتے ہیں، سنت کی نمائش کرتے ہیں، سنت کی نمائش کرتے